یہ سب لے کے جاؤ نا بیٹا. محسن بھائی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان تاج الاولیاء زندہ باد۔ یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور منزل آسان فرمائے۔ تاج الاولیاء ورلڈ کی ٹیم میں ہے نا، کہاں باہر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان تاج الاولیاء زندہ باد۔ نہیں میں کیا بولوں کیا آج میں جاؤ بھی آؤں. ارے آنا بابا سب چلتا رہنے آتا ان کو باہر کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سردار تاج الاولیاء، فیضان تاج الاولیاء، نعرہ حیدری، بیٹھ السلام علم دین ہو یا عصری تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، ہمارے مذہب نے، ہمارے پیارے ستھرے مذہب نے، اسلام نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ترغیب فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم بالسین ولو بالسین، فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے، جاؤ اور علم حاصل کرو۔ اب آج کے اس دور میں تو چائنا جانا بڑا آسان ہے۔ اس حدیث پاک کے فرمان کا تناظر سمجھیں کہ اس دور میں فرمایا گیا کہ جس دور میں 500 کلومیٹر سفر کرنے کو ہفتے لگ جاتے تھے، اور پھر راستے کی لوٹ مار الگ، پھر سفر کے تھکاوٹ، کھانے پینے کے خورد و نوش کے اشیاء ساتھ میں لے کے جانا، کہیں کچھ بیماری لگ گئی تو اس سے پھر لا علاج کا معاملہ۔ تو ایسے دور میں یعنی مشقت کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں سفر کی تھکاوٹ، مشقتیں کتنی ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے، پھر بھی علم حاصل کرو۔ تو علم بہت اہم چیز ہے، نالج، چاہے دین کا نالج ہو یا دنیا کا نالج ہو، بہت اہم ہے۔ اور یہ دنیا کا نالج بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو دنیاوی لوگوں نے بنایا ہو، بلکہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دنیاوی نالج بھی جو ہے وہ دین ہی کی دین ہے، ہمارے مذہب ہی کی دین ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور عصری ایجوکیشن، دنیاوی ایجوکیشن بھی حاصل کریں، کہ بغیر دنیاوی نالج کے، دنیاوی ایجوکیشن کے اب آگے کی گاڑی چلنا تو بہت مشکل ہے۔ تو بہت سارے تجربے آپ کو ہوں گے، ابھی آپ تھوڑے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی بات کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے اور جب اسے آفیسز کے یا جو ہے کہ دیگر جگہوں کے یا پرائیویٹ ہو یا جو ہے کہ اپنا سرکاری ہو، کہیں بھی آفس میں آپ جائیں گے، کچھ بھی آپ کو فل کرنا ہے تو اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی کہ کاش میں نے تھوڑا پڑھ لینا تھا۔ تو اس کاش میں نے تھوڑا پڑھ لینا تھا، اس وقت جو ہم احساس کریں گے، اس چیز سے بچنے کے لیے آج ہم احساس کریں کہ ہم نے اسے حاصل کر لینا ہے، تاکہ ہمیں بعد میں کاش والا افسوس نہ رہ جائے۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ آپ سب بھی اس کے لیے ذہنی طور پر جو ہے کہ وہ تیار رہیں، اپنے گھروں میں بتائیں کہ ہمارے یہاں پر ایسے ایسے جو ہے کہ چیزوں کی اور ایسا معاملہ کیا گیا ہے، ٹیوشن کلاسز کی اوپننگ کی گئی ہے، اور دوسروں کو، دوست احباب کو بھی بتائیں۔ اور ماشاءاللہ میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے کہ وہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ہمارے مولانا ارشاد صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے عمروں میں، عمل میں، زہد میں، تقوی میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کو سب کو دین متین کی بڑھ چڑھ کر خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے کہ ہمیں اپنی قوم کی خدمت کی صحیح توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور آپ جس طرح یہ کام آپ نے جو ہے کہ آج اس کی شروعات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس انگلش اسپیکنگ کلاس کو، میتھ کلاس کو، کمپیوٹر کلاس کو خوب عروج عطا فرمائے، اور ہماری قوم کی نسلوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اس سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب۔ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، تو آج ہماری قوم پر جو کچھ بھی حالات برپا ہے، اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم تعلیم میں پچھڑتے جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری قوم میں بے روزگاروں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے۔ ہم بے روزگاری میں اول قوم مانی جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی کام ہے تو لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ پنچر بنانے والے ہیں، یہ پان ٹھیلا چلانے والے ہیں، یہ رکشہ چلانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو جواب ہم کو دینا ہے، اس جواب کے ذریعے ایک ہی جواب ہم لوگ دے سکتے ہیں کہ ہم ہماری قوم کو آگے بڑھائیں، تعلیم میں ہم ہمارے بچوں کو آگے بڑھائیں۔ اسی مقصد کے ساتھ حضور سید بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جنم یوم پیدائش کے موقع پر فیضان تاج الاولیاء اولڈ ایج ہوم نے ہم کسی کو بے روزگار نہیں رہنے دیں گے، یہ ایک نعرہ بلند کیا تھا،
اور اس کے چلتے ہوئے ہم نے ایک میگا بزنس سیمینار کا آیوجن کیا تھا. اس میگا بزنس سیمینار کے اندر تمام بڑے بینکس، تمام بڑے فاؤنڈیشنز جو کھل کر سامنے آئے، انہوں نے اپنا سٹال لگایا اور کس طرح یہ فاؤنڈیشنز عام قوم کو، عام جنتا کو یہ مدد کر رہے ہیں آپ کی اسکل ڈیولپ کرنے میں یا آپ کو اچھے سے اچھے طریقے سے روزگار دلانے میں، یہ بتایا گیا تھا. اسی مہم کو آگے بڑھا کر ہم لوگوں نے ہر اتوار صبح 11 بجے اسی اسکول میں، جہاں آج آپ سب لوگ جمع ہیں، اسی اسکول میں ایک میٹنگ رکھی ہے، جس میٹنگ میں ہر وہ تمام بچے جو نوجوان ہیں، جو روزگار کی تلاش میں، جو 10ویں پاس ہو چکے ہیں، 12ویں پاس ہو چکے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے آگے کرنا کیا یا کس فیلڈ میں جائیں گے تو ہمیں روزگار ملے گا، ایسے بچوں کے لیے یہاں پہ فری مارگدرشن کیمپ رکھا جاتا ہے. ہماری کمیٹی کے کچھ ممبر حضرات انہیں گائیڈ کرتے ہیں اور ایسے فاؤنڈیشن سے جوڑتے ہیں جو فری آف کاسٹ میں ان کو ٹریننگ بھی دیں گے اور ماشاءاللہ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد ان کو پلیسمنٹ بھی کرائیں گے. یہ لگ بھگ پچھلے 2 مہینے سے ہم لوگ کر رہے ہیں اور الحمدللہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، لگ بھگ 6 سے 7 بچے پچھلے 2 مہینے میں ICICI فاؤنڈیشن میں ہوم اپلائنس ریپیئرنگ کے کورس کے لیے جا چکے ہیں اور ان کی ٹریننگ الحمدللہ شروع ہے. انشاءاللہ آنے والے 3 مہینوں بعد وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگ جائیں گے. 10 سے 12 ہزار کم سے کم سیلری ان کا ہوگا، اس سے زیادہ پھر ان کی قابلیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ ہمارے قوم میں جو تعلیم شروع ہے، آج جو ہماری اردو اسکولوں کے ماحول دیکھیے، آج ہماری سرکاری اسکولوں کے ماحول دیکھیے، ہماری قوم کے زیادہ تر لگ بھگ 60% بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو وہ جو 60% بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو وہ لیول کا ایجوکیشن نہیں مل پا رہا ہے کہ وہ آگے چل کے 12ویں ہونے کے بعد یا اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد کسی فیلڈ میں کھڑے ہو کے خود کو کمپیٹ کر سکے، خود دوسرے ایک پرائیویٹ اسکول کے بچے کے لیول کی پرسنالٹی ان کی ہو، وہ اتنا فاسٹ، اتنا اچھا ان کا کمیونیکیشن ہو. تو یہ آج ہو نہیں پا رہا ہے. اس کا محض ایک ہی ریزن ہے کہ آج ہم فائنینشیلی پچھڑے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جو چاہتے تو ہے کہ اچھے انسٹیٹیوٹ میں ہماری آل اولاد پڑھے، لیکن ان کی جیب اس کی اجازت نہیں دیتی. تو ایسے غریب بچوں کے لیے ماشاءاللہ زیر سرپرستی ہمارے عالی جناب سرکار تاج الاولیاء، ساتھ ہی ساتھ ہمارے عالی جناب ارشاد صاحب اور جیلانی سرکار کی زیر سرپرستی میں آج ہم یہ آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بچے جو چاہے 1لی کلاس میں ہو یا 10ویں کلاس میں ہو، ایسے بچے جن کو پرائیویٹ ٹیوشنز کی ضرورت ہے، جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جن کی فائنینشیل حالت ٹھیک نہیں ہے، تو الحمدللہ ہمارے کمیٹی کے کچھ ایسے ممبران اپنا وقت نکال کر ان بچوں کو تعلیم دیں گے. سبحان اللہ. ہمارے ایک مفتی صاحب کا قول تھا، میں نے کہیں سنا تھا، اے قوم کے پڑھے لکھے لوگوں، اپنے علم کی زکوٰۃ نکالو. تو ہم حضور کے صدقے اسی لیے یہاں کھڑے ہیں کہ جو کچھ علم ہمارے پاس ہے، عالی جناب ارشاد صاحب کی فیضان تاج الاولیاء اولڈ ایج ہوم جو 786 ممبران کی اتنی بڑی سنستھا ہے، جس میں ہر کلر کا ایک پھول ہے جو بابا تاج کے باغیچے کا ہے، وہ ہر ایک پھول آج یہاں پہ اپنی خصوصیت کے مطابق خدمت دینے والا ہے. وہ مہکتا نظر آ رہا ہے اور وہ یہ خدمات کو انجام دے رہا ہے. بس ہم تمام اہل ایمان سے ایک گزارش کریں گے. اور ایک اور بات میں یہاں ظاہری کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ذات دھرم والے وبھن لوگ ہیں. اگر کوئی بندہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی گھر کا ہو، اس کے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آگے کیا کرنا ہے یہ جانکاری چاہیے، وہ بے جھجک ہم سے آ کے مل سکتا ہے. ہم سرکار تاج الاولیاء کے غلام ہیں، ہم کسی کو دھکارتے نہیں ہیں. اور ہر بڑا، چاہے وہ کسی بھی قوم اور مذہب کا ہو، وہ ہمارا بڑا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے. اور اسی خلق کی خدمت کو ہم لوگ انجام اتنے سالوں سے لگاتار دے رہے ہیں. آپ سبھی لوگوں سے یہ بول کے اجازت لوں گا، آپ سب کی دعاؤں کے ہم لوگ منتظر ہیں کہ ہمارا یہ کوچنگ کلاسز، فری کوچنگ کلاسز جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں انگلش اسپیکنگ، میتھس کلاسز اور کمپیوٹر اسکل ڈیولپمنٹ، کمپیوٹر کلاسز سکھائے جائیں گے، یہ فری آف کاسٹ ہوں گے.
تو آپ سب ہماری کامیابی کے لیے دعائیں کریں، اور آپ کی نظر میں ایسے جو بھی بچے ہیں جو ان کلاسز کی جنہیں ضرورت ہے، ایسوں کو یہاں ہم سے لا کے ملوائیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ جناب ارشاد مولانا صاحب سے جو کچھ بھی کام لے رہا ہے اس میں ترقی عطا فرمائے سرکار تاج الاولیاء کے صدقے سے، آمین۔ جو بھی قوم کا کام کے لیے سوچے ہیں اللہ ان کے ارادے بلند فرمائے، ہر کام میں ان کو نیکی اور رکاوٹ نہ پیش آئے، اللہ ان کے غیب سے اسباب بنائے انشاءاللہ۔ دین کے ساتھ دنیا بھی ضروری ہے، دین کا عمل کر کے رہیں گے تو دین پہ قائم رہیں گے، اور دنیاوی عمل کر کے رہیں گے تو دنیا میں خدمت کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے جو مشن ہے، مشن کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ کے آگے بڑھائے مولا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار تاج الاولیاء کا فرمان کہ ہو جی ہو خوب پڑھتے خوب لکھتے، اور پھر ماشاءاللہ سرکار تاج الاولیاء کے نام سے یہ آرگنائزیشن، پھر انہوں نے تعلیم پر فوکس دیا۔ تو سرکار تاج الاولیاء کا فرمان، آرگنائزیشن کا نام سرکار تاج الاولیاء کا، اور پھر فوکس اسی چیز کو دینا جس کا مقصد سرکار تاج الاولیاء نے ہمیں دیا، جو ایکٹیویٹی کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر ماشاءاللہ آج یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات میں عربی کلاسز لگتی ہیں، اور اب ماشاءاللہ دنیاوی ایجوکیشن کو لے کر انگلش اسپیکنگ کلاس کا یا میتھ کلاس کا، کمپیوٹر کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی ابتدا اور افتتاح کہیں گے کہ حضور شہزادہ جیلانی سرکار حضرت حبیب حسین دامت برکاتہم العالیہ کے دست اقدس سے ہوا۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق پیدا کی گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم کا خزانہ عطا فرمایا، اور پھر وہ علم کا خزانہ منتقل ہوا اہل بیت کی طرف۔ اب جو ارشاد فرماتے ہیں وہ سنیں۔ فرماتے ہیں کہ آج کے اس دور میں اور صبح قیامت تک جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے، چاہے وہ علم ہو یا دیگر رزق ہو، وہ سب ہمیں اہل بیت کے گھر سے ملتا ہے، اہل بیت سے ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہزادہ جیلانی سرکار زندہ باد، زندہ باد، تاج الاولیاء زندہ باد، زندہ باد، تاج الاولیاء زندہ باد، زندہ باد۔ تو بحمدہ تعالی ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کا جو جذبہ اور جو ایک راستہ ملا وہ سرکار تاج الاولیاء کے فرمان اور در سے ملا، اور اس کے بعد اس کی افتتاح، اب سرکار تاج الاولیاء بھی اہل بیت سے ہیں، اور پھر الحمدللہ آج اس کی افتتاح بھی ہم نے جو کرائی ہے وہ اہل بیت کے ایک چشم و چراغ شہزادہ سرکار جیلانی میاں حبیب حسین دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک سے ہم نے اس کا افتتاح کرایا۔ ماشاءاللہ یہ دل خوش ہوتا ہے جب ہم ایسے احباب کو دیکھتے ہیں جو اس طرح سے اپنے قوم کی اور خدمت خلق کے جذبے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں حضرت کی موجودگی میں کیا عرض کروں، بس ٹوٹے پھوٹے یہ الفاظ تھے، بس دعائیات طور پر میں ایک دو باتیں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہمارے سب کے جذبات کو سلامت رکھے۔ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم سے ہم سے یوں ہی اللہ تعالیٰ کام لیتا رہے، دین کا ہو، دنیا کا ہو، خدمت خلق کی بات ہو یا جو ہے کہ وہ دینی خدمات کی بات ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے یوں ہی خدمات لیتا رہے، اور ہمارے ان بزرگان دین کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ قائم رہے، آمین بجاہ نبی الکریم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہیں بزرگوں کے قدم سے الحمدللہ وہ کام ہوتا ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ آج سارا دور ایجوکیشن کے لیے بے چین اور بے قرار ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے پڑھیں۔ ہم نے دیکھا کہ آج پہلی کلاس سے لے کر
پوری کلاسوں میں اسکول کی تعلیم تو ہو رہی ہے لیکن لوگ بغیر ٹیوشن کے نہیں پڑھ پا رہے. ہر بچہ ٹیوشن پڑھ رہا ہے، لیکن جہاں ہر بچہ ٹیوشن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اپنی ٹیوشن ان کے ماں باپ ان کے ٹیوشن کا 1000 500 800 2000 1500 اس طرح ہر مہینے فیس ادا کرتے ہیں، وہیں ایسے غریبوں کے بچے ہیں، ایسے یتیموں کے بچے ہیں، ایسے غریب یعنی میں بتا نہیں سکتا، بیچارے صورت دیکھتے رہتے ہیں، صورت دیکھتے رہتے ہیں کہ بچے اسکول جا رہے ہیں ان کے ساتھ کے اور وہ صورت دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے کوئی ان کو ٹیوشن نہیں پڑھا رہا، لیکن اجڑ جاتا ہے وہ چمن جس کا کوئی مالی نہیں ہوتا. یہ تاج کا خزانہ ہے، کبھی خالی نہیں ہوتا. الحمدللہ شہزادہ جیلانی سرکار آل نبی اولاد نبی حضرت حسین بابا مدثر العلی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ جب بھی ہم نے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، کینسر کے مریضوں کے لیے اور ایسے مریضوں کے لیے جن کے علاج کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، جب بھی ہم نے قدم اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ کی غیب کی ایسی مدد ہوئی ہے کہ ہماری عقلیں تسلیم نہیں کر رہی. آج سے 2017 میں یہی مقدس ہستی جو آج ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے، حضرت کی مقدس ہاتھوں سے ایک فیضان تاج الاولیاء اولڈ ایج ہوم میں ایک ہاسپٹل کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی 26 جنوری 2017 کو. آج وہ 26 جنوری 2017 کو جو ہاسپٹل کی بنیاد رکھی گئی تھی، اب وہ ہاسپٹل انشاءاللہ 2026 میں 126 کروڑ کا بن جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء. جہاں ایم پی سے یعنی کہاں سے دور دور پیشنٹ آتے ہیں اور ہاسپٹلوں میں ان کو پورا برباد کر دیا جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں، اور پھر آپ کو سب معلوم ہے کیا کیا ہوتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں. لیکن الحمدللہ یہ ایسا کرم ہے، یہ مقدس ہاتھوں کی برکت ہے کہ 126 کروڑ کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی مشینیں سب فارن سے بلائی جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم رہے یا نہ رہے یہ ہاسپٹل میں غریبوں کا، امیروں کا، سب کا پھوکٹ میں فری میں علاج ہوتا رہے گا. ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرہ قطرہ بولیں گا سمندر بے زباں ہو جائے گا. کسی مجبور کی باتیں کرنا الگ ہے اور خدمت کرنا الگ ہے. کسی مجبور کی مجبوری کو سوچ کر دیکھو، کسی مجبور کی مجبوری کو سوچ کر دیکھو، پریم کو جھوپڑیوں میں کھوج کر دیکھو. اگر انسانیت کو دنیا میں پھر سے بلانا ہے، کسی روتے ہوئے کے آنسوؤں کو پوچھ کے دیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ جہاں ایجوکیشن چل رہا ہے، الحمدللہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے، ہمارے یہ عمران بھائی جیسے، محسن بھائی جیسے، مجاہد بھائی جیسے، عارف بھائی جیسے، یہ ویل ایجوکیٹڈ لڑکے ہیں. الحمدللہ یہ ویل ایجوکیٹڈ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. الحمدللہ ایسے لوگوں کے لیے جن کو کوئی نہیں پڑھا رہا، یہ اپنا تن من دینے کو تیار ہے، اپنا وقت دینے کو تیار ہے، اور ہم اپنے قوم کے کسی بھی بچے کو ان پڑھ رہنے نہیں دیں گے. یہ ہماری نیت ہے، یہ ہمارا عہد ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف بول رہے ہیں. الحمدللہ سرکار کے قدموں کی برکتوں سے ہو رہا ہے، چالو ہے. الحمدللہ اسی طرح آج بے روزگاری چل رہی ہے. ہر انسان بے روزگاری کے لیے نعرے لگا رہا ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے کہا نا، جہاں پر انسانوں کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے بزرگوں کی کرامتیں شروع ہوتی ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ سرکار تاج الاولیاء کے یوم ولادت کے موقع پر ایک بزنس سیمینار لگایا گیا، جس میں بڑی بڑی کمپنیوں سے ڈائریکٹر آئے اور بہت ساری ڈی ایس پی اور اے سی پی اور پی آئی اور تمام فاؤنڈیشن کی بڑی بڑی کمپنیاں آئیں، اور انہوں نے ہمارے سامنے یہ وعدہ کیا، آپ بچوں کو لاؤ ہم روزگار دیں گے، آپ بچوں کو لاؤ ہم روزگار دیں گے. اب ہم تلاش میں ہیں ایسے بچوں کی جن کی عمر 18 سال سے 30 سال کے بیچ میں ہے اور ان کے پاس روزگار نہیں ہے. ان کو ہمارے بھائیوں کا نمبر دے دو، انشاءاللہ
وہ 3 مہینے کی ٹریننگ کرائیں گے اور اس کے بعد 3 مہینے کے بعد وہ 12,000 10,000 روپے مہینے کے آدمی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اور آج کی جو مقدس محفل ہے یہ سرکار تاج الاولیاء کی سرزمین پر انگلش اسپیکنگ، میتھس کلاسز اور کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ فری میں چلایا جا رہا ہے، اور اس فری میں چلائے جانے والی اس کلاسز کی ابتدا اڈگھاٹن اوپننگ شہزادہ جیلانی سرکار حضرت سید محمد حسین بابا مدظر العلی کے مقدس ہاتھوں سے ہوئی ہے، اور ہمارے مفتی اعجاز الحق صاحب جو ماشاءاللہ بڑی محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو سلامت رکھیں۔ جتنے بھائی یہاں پر موجود ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کے حوصلوں کو بلند کریں۔ یہ اہل بیت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، ان کا دامن پکڑ لو، دنیا بھی کامیاب ہو جائیں گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام دی سلطان مدینہ، فیضان تاج الاولیاء، شہزادہ جیلانی سرکار۔ آج ہم جو کامیاب ہو رہے ہیں، آج جو ہم کامیابی کی حدوں کو پار کر رہے ہیں، آج ہم جو کامیابی کی حدوں کو پار کر کے آسمانوں کو چھو رہے ہیں، اس میں کوئی پولیٹیکل کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی پیسے والے کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی امیروں کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اگر کسی کا ہاتھ ہے تو اہل بیت کے مقدس شہزادوں کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمارے اس اہل بیت کے مہکتے ہوئے پھول جیلانی سرکار کے شہزادے جناب حضرت حسین بابا مدظر العلی کی عمر دراز فرمائیں، انہیں صحت تندرستی عطا فرمائیں، ان کے حوصلوں میں بلندی عطا فرمائیں، ان کا سایہ، ان کے مقدس 10 ہاتھ ہمارے سروں پر قائم فرمائیں، اور انہیں نظر بد سے بچائے، نظر بد سے بچائیں، اور ان کا کرم، سایہ کرم ہم سب پر تادیر قائم فرمائیں۔ اور اسی طرح یہ ان کے جذبوں سے، ان کے حوصلوں سے الحمدللہ جو ہمارے جذبے بلند ہوتے ہیں، الحمدللہ اسے قائم فرمائیں۔ آمین۔ سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، روز محشر ساتھ وہ شبیر و شبر، ہاتھ میں دامن علی کا، سر پہ ہو زہرا کی چادر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وقت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، وقت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کر روضہ تمہارا، پھر پڑھے خادم تمہارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر کافی سہارا، لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ کل انبیاء کا، واسطہ کل اولیاء کا، واسطہ کل انبیاء کا،
واسطہ کل اولیاء کا، بالخصوص صابر پیا کا، عشق دو احمد رضا سا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ کر کرم محبوب یاور سیدی جیلانی پیا پر، کر کرم محبوب یاور سیدی جیلانی پیا پر، عمر میں برکت عطا کر، دین کی خدمت لیا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری روح پاک پہ تاج الاولیاء، تیری روح پاک پہ بھیجتا ہوں سلام، تاج الاولیاء ہو قبول بغیر خدا سلام و پیام، سر عزیز سرور بے نوا نہ جھکائے کیوں تیرے سامنے، سر عزیز سرور بے نوا نہ جھکائے کیوں تیرے سامنے، وہی جھک گیا جاگا آ گیا تیرا نام تاج الاولیاء، تیری روح پاک پہ بھیجتا ہوں سلام، تاج الاولیاء۔ تو ہی بے کسوں کا نصیب ہے، تو ہی غم زدوں کا حبیب ہے، تو ہی بے کسوں کا نصیب ہے، تو ہی غم زدوں کا حبیب ہے، تو ہی عاصیوں کی جماعت کا ہے امام، تاج الاولیاء، تیری روح پاک پہ بھیجتا ہوں سلام، تاج الاولیاء۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا ہم سب کی قبول بابا تاج الدین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، کر دعا ہم سب کی قبول، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔